Allahu 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 Allah. صبح کی شروعات ہو تو سب سے پہلے اگر نام لینا ہے کسی کا تو اس خالق کا جس نے آپ کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا، اور جب پوری دنیا کے اندر در بدر ہو کر ٹھوکریں کھا کر اپنے کاموں میں نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں اٹھا کر جب ہم گھر کو آئے اور رات کا وقت ہو جائے، ہم دنیا سے بے فکر ہو جائیں، سونے لگیں، تب بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے سامنے پہلے اپنے سر کو جھکا دو، پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کر دو۔ اگر نہیں کرتے تو جس طرح پورے دن کے اندر مشقت میں رہے، پریشانی میں رہے، دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتے رہے، در بدر بھٹکتے رہے، اسی طرح کل بھی بھٹکو گے اور تمہاری زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر برکت آ جائے، فجر کی نماز شروع کر دیجئے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بدمزاج نہ ہو، ہمارا نظام ہضم خراب نہ ہو، بلکہ ایک اچھا اور تندرست انسان ہم رہیں، صحت مند انسان رہے، تو آپ ظہر کی نماز شروع کر دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن بھی ٹھیک رہے، آپ کے بچوں کا ذہن بھی ٹھیک رہے، آپ کے بچے بھی اولاد اور جو فرما بردار بن جائے، تو آپ عصر اور مغرب کی نماز شروع کر دیجئے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر عشاء کی نماز کو شروع کر دیجئے۔ اور اس سے آگے بھی نمازیں ہیں، لیکن یہ وہ نمازیں ہیں 5 نماز جو فرض ہے، وہ کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ لیکن آپ ایک غور کریں گے تو تہجد کی نماز جس کو کہا جاتا ہے، رات کے آخر حصے میں پڑھا جاتا ہے، آپ دنیا کے نظام کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتنا سے کتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہو، کہیں شادی ہو رہی ہو، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ کے نافرمان بندے اس وقت سو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو اس کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو پسندیدہ اور محبوب بندہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی شادی کے اندر آپ اس بات کو غور کر کے دیکھ لیجئے گا، کسی بھی پروگرام کے اندر اس بات پر غور کر لیجئے گا، چاہے لوگ ساری رات جاگے، سارے دن جاگے، لیکن اس وقت میں ایٹومیٹک طریقے سے انسان کو نیند آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق اسی کو بخشتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، جس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ اسی کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں، اپنے مسائل کو ہمارے سامنے رکھیں، تاکہ ہم ان کے مسائل کو ختم کر دیں، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیں، ان کی تکلیفوں کو ختم کر دیں، ان کی تمناؤں کو پورا کر دیں۔ لیکن بندہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ تہجد کی کہاں سے پابندی کرے گا؟ جو بندہ عام نمازوں میں نہیں آتا، وہ اور نمازوں میں کہاں سے آئے گا؟ جو بندہ فرض نہیں پڑھتا، وہ سنت اور نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جو بندہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کی زندگی سے پریشانی ختم ہو جائے، وہ جو فجر میں نہیں آتا، وہ جو ظہر میں نہیں آتا، وہ جو عصر میں نہیں آتا، اور جو مغرب میں نہیں آتا، عشاء میں نہیں آتا، اسے کیا پڑی ہے کہ وہ رات کے 3 بجے اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ دے، جبکہ اللہ رب العزت ہر روز رات کے وقت یہ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھے اور میں اس کی پریشانی کو ختم کر دوں، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی حاجت مند، اگر وہ اپنی حاجت کو میرے سامنے رکھ دے تو میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہ کی بخشش ہم سے کروا لے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا، اس کی بخشش کر دوں گا، اور اسے ایک ایسا انسان بنا دوں گا جس کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر پریشانی ہوگی بھی تو وہ دوسروں کو دیکھنے میں آئے گی، لیکن اس کا دل پورا مطمئن ہوگا، سکون میں ہوگا، کیونکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، اور اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دل کا سکون بھی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، یا ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے، تو میں یہ کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ وہ پھر نماز کو سکون سے پڑھے، پھر وہ نماز کو اطمینان سے پڑھے،
نماز صحیح نہیں ہے اس لیے زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، نماز کو سکون سے نہیں پڑھا اس لیے زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے دل کے اندر سکون نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ نماز کو سکون سے نہیں پڑھتا۔ اگر زندگی میں سکون نہیں ہے نماز کو سکون سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔